ہماری منزل کا آغاز چھٹے سپارے سے ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء کی یہ آخری آیات تقریباً آخری رکوع ہیں اور اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوگی۔ آج کی منزل میں انشاءاللہ سورۃ المائدہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ منزل کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ اعلانیہ بری بات کو پسند نہیں فرماتا سوائے مظلوم کے۔ تو اخلاقی تربیت ہے امت کی کہ علی الاعلان گالی دینا، فسق و فجور، منہ سے غلاظت بولنا، بری بات کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اسلام کتنا نفیس اور عمدہ دین ہے اور کتنی اخلاقی تربیت اپنے ماننے والوں کی کرتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کتاب رشد و ہدایت کو نہ پڑھیں، نہ کھولیں، اس کی گہرائی میں نہ جائیں، اس کے تقاضوں کو نہ سمجھیں، تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ یہ قرآن تو تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی تری کی کوئی بات ایسی نہیں، کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں رکھا ہے۔ تو فرمایا سوائے مظلوم کے، مظلوم جو ہے جب مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بیچارے نے چیخ ہی مارنی ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ جب مظلوم کو تھپڑ پڑے گا، اونچی آواز سے روئے گا، چیخ مارے گا تو اس کو رخصت دی گئی ہے۔ ادروائز بلند آواز سے نازیبا گفتگو کرنا، منہ سے ہفوات بکنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس آیت کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ بلند آواز میں پسند نہیں ہے، آہستہ آواز میں کر لو تو پھر پسند ہو، نہیں، مطلقاً یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چاہے اعلانیہ ہو اور چاہے آہستہ آواز سے ہو پسند نہیں ہے۔ آگے اسی آغاز کے اندر ہی سورۃ النساء کے ایک بڑا ہی خوبصورت عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بڑا کلیئر قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ مسیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اسی وجہ سے وہ صلیب لٹکا کے رکھتے ہیں گلے میں، اور ان کی مذہبی علامت اور مذہبی پہچان بھی صلیب ہے۔ وہ جنگوں میں جائیں گے، کسی جگہ پہ بھی جائیں گے تو وہ صلیب کو مقدس نشان سمجھتے ہیں اور اس کو آگے آگے رکھتے ہیں۔ وہ ایک سولی لٹکے انسان کا نشان، جیسے انسان سولی پہ لٹکا ہوا ہو تو وہ گلے میں یوں اس کے سولی ڈالی ہوئی ہے اور اس کو لٹکایا ہوا ہے، اس کو صلیب کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پہ لٹکا کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ وہ جس شخص کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا، اس کی شکل آپ سے ملتی جلتی تھی، اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اگر آپ کو سولی بھی نہیں چڑھایا گیا، اگر آپ کو شہید بھی نہیں کیا گیا تو کیا آپ کی طبعی موت ہوئی؟ اگر آپ کی طبعی موت ہوئی ہے تو پھر آپ کا مزار اقدس کہاں ہے؟ آپ کی قبر مبارک کہاں پہ ہے؟ کہاں آپ کی ڈیتھ ہوئی؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ تو قرآن مجید نے یہ عقدہ بھی حل کر دیا، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور آپ زندہ ہیں، اور پھر قرب قیامت آپ تشریف لے کے آئیں گے، قرب قیامت آپ تشریف لے کے آئیں گے۔ تو یہ بھی بات ہے، ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو زندہ اٹھایا گیا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 ہے، 158۔
جس میں یہ بتایا گیا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ یعنی عقیدہ حیات مسیح جو ہے، یہ قرآن نے بالکل اس کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور نہ وہ یہ صلیب کا جو نشان ہے، یہ سولی، یہ سب باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں کا کرسچینٹی کا ایک اور عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک خدا حقیقی وہ خدا ہے، اور ایک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور روح القدس حضرت جبریل کو یا خدا مانتے ہیں، اور کچھ ان کے جو ہیں وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے، ان کو معاذ اللہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہی بات کہو جو حق ہے، اللہ کی ذات پہ بہتان نہ لگاؤ، جھوٹ مت باندھو کہ اللہ کی معاذ اللہ جورو ہے، اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کے ساتھ شریک ہے، نہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بڑا کلیئر بتا دیا کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ اللہ کی نشانی ہے کہ بن باپ کے اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے اور پھر ان کو زندہ آسمانوں کی جانب اٹھا لیا ہے، تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ وہ مردے بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، پرندے بنا کے ان میں پھونک مارتے، آگے تذکرہ آ رہا ہے، اور ان کو ہوا میں اڑاتے تو وہ اڑ جایا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی عطا فرما دیتا، مادر زاد کوڑی جو ہوتے تھے ان کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ آپ کے امتی گھر سے جو کھانا کھا کے آتے آپ وہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم گھر سے یہ کھا کے آئے ہو، اور جو کچھ گھر میں سیو کر کے آتے تھے آپ وہ بھی بتا دیتے کہ پیٹی چ اے لکا کے آئے ہو تو ٹھڈ چ اے پا کے آئے ہو، سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ قربان جاؤں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں ہیں، تو جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں پھر ان کی کیا شانیں ہوں گی، سبحان اللہ، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا، ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں اور جن کے بارے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں آپ کو ایسے رسول کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد جلوہ افروز ہوں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، سبحان اللہ۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی عظمت اور شانوں کا کیا کہنا، تو یہاں پہ یہ عقیدہ بھی بالکل واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ تین خدا ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود واحد ہے، اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کو یہاں پہ بڑا کلیئر جو ہے اس کو بیان کر دیا، اور پھر آگے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور پوری عموماً دنیا والوں کو کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، دلیل آ گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے، یہ نور مبین تمہاری طرف آ گیا ہے، قرآن مجید ہے، یہ چمکتا ہوا نور ہے، اس نور کو پڑھو اور اس سے جو ہے وہ تعلیمات، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ آگے سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے، مدنی سورت ہے، اس کے آغاز میں پھر وہی امت کی اخلاقی تربیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ تو دیکھو یہاں پر ایمان والوں کو پھر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنے وعدے پورے کرنے ہیں، وعدہ خلافی کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وضو کا جو ہمارا طریقہ ہے یہ ان ڈیٹیل اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ،
اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ وضو کا جو فرائض ہیں 4 وضو کے، وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ان کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے، لہذا ہم اسی آیت کریمہ کے مطابق وضو کی جو ترتیب ہے اس کو کرتے ہیں۔ آگے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 8 ہے، یہ بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، انصاف کرنے والے بن جاؤ، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، انصاف کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے الا اللہ تعدلوا، کہ تم نا انصافی کرو، یعنی بے شک تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں کھڑا، لیکن جب انصاف کی بات آئے گی، عدل کی بات آئے گی، تو پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا دشمن ہے، چلو اب اس کو جو ہے نا رگڑ دو، کیونکہ یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا فریق مخالف ہے، یہ ہمارا کسی بھی لحاظ سے مخالف ہے، اب ہمارے قابو آ گیا ہے نا، ہن دساں گے انہوں لاؤ رگڑا، انہوں چنگا یاد کرے، قبر دیاں کندھاں تک یاد کرے، انہوں ایہو جہا رگڑا لاؤ۔ ایمان نے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کی، قرآن نے اپنے فالورز کی یہ تربیت کی ہے کہ تمہیں دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور چاہے دشمنی ہے لیکن جب عدل و انصاف کی باری آئے تو پھر وہاں پر ڈنڈی نہیں مارنی، عدل پورا کرنا ہے، اس لیے کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کوٹیشن عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، معاشرے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں بے انصافی ہو، جس معاشرے میں عدل کا قتل عام ہو، جس معاشرے میں انصاف کو نکال کے پھینک دیا جائے، اس معاشرے میں کبھی برکتیں نہیں آ سکتی، کبھی سکون نہیں آ سکتا، کبھی وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ بالکل بھی نا انصافی نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سورہ مائدہ کو ان ڈیٹیل آگے ہم تلاوت کریں اس کی، تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کچھ یوں پیغام دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے وسیلہ دینا، تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی روشنی میں بالکل جائز ہے۔ اب وہ بخاری شریف کی طویل حدیث پاک ہے وسیلہ کے حوالے سے، یا وہ 3 لوگوں کا تذکرہ جو ہے، چونکہ ٹائم کم ہے تو وہ میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں وہ حدیث پاک بخاری شریف کی بھی سنا دوں گا وسیلے کے حوالے سے۔ اچھا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ جو آیت نمبر 38 ہے سورۃ المائدہ کی، اس میں بتایا گیا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ اچھا، اس پہ مفسرین کرام نے بڑا ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ بھئی پہلے تو چور کی ڈیفینیشن کریں کہ چور کون ہوتا ہے، پھر کتنا مال اٹھایا جائے تو وہ چوری کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، انکرج نہیں کر رہا۔ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تندور سے روٹی اٹھا لیتا ہے تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، اس کو چوری، تندور سے جو روٹی بیچارہ اٹھا لایا اس سے وہ بھوک کا مارا وہ اٹھا رہا ہوگا، تو آپ اس کو چوری کے زمرے میں، کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس زمرے میں آپ اس کو نہیں لا سکتے۔ اگر کسی نے درخت پہ لگا ہوا پھل توڑ کے کھا لیا، آپ اس کو چوری کے، وہ ہاتھ کاٹنے والی جو چوری ہے اس کے زمرے میں نہیں لا سکتے، اس کا باقاعدہ ایک نصاب مقرر کیا کہ اتنی اماؤنٹ اگر ہو، اتنے پیسے، اتنی مالیت کا مال یا کوئی چیز وہ چوری کرے گا تو پھر وہ چوری کے زمرے میں آئے گا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی سیشن رکھیں گے، اس کو ان ڈیٹیل ہم جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اس کی جو ہے وہ ڈیپتھ کیا ہے۔ آگے سورۃ المائدہ کو اسی طرح آگے ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بات بڑی واضح بتائی گئی انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ دیکھیں، تعلقات، انٹرنیشنل افیئرز اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ جو ہے یہ ایک اور چیز ہے، دوستی لگانا کسی کے ساتھ یہ ایک اور چیز ہے، یہ دونوں میں فرق رکھیں، فرینڈ شپ اور ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، ان کے اندر ڈفرنس ہے ریلیشن شپ میں اور فرینڈ شپ میں۔ یہود و نصارہ کے ساتھ
انٹرنیشنل ریلیشن رکھنا اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ان کے ساتھ فرینڈشپ کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست کبھی مت بناؤ۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنی خفیہ باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں، جس کے ساتھ آپ اپنا خوشی غم دکھ سکھ سب کچھ شیئر کر لیتے ہیں، اس کو اپنی خوشی غم میں شریک کرتے ہیں، اپنا راز و نیاز اس کو دیتے ہیں، ہمراز بنا لیتے ہیں، وہ تو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے نا جس کو اپنا ہمراز بنا لیتا ہے بندہ۔ تو فرمایا ان یہودیوں نصرانیوں کو کبھی بھی اپنے راز نہیں دینے، اب لیول کی فرینڈ شپ ان کے ساتھ نہیں کرنی ہے، ہاں ریلیشن شپ رکھو ان کے ساتھ، سفارتی تعلقات رکھو ان کے ساتھ، ٹریڈ کرو ان کے ساتھ، لیکن کبھی بھی ان کو اپنا ہمراز مت بناؤ، اپنے ویک پوائنٹ ان کو مت دو، ادروائز یہ کیا کریں گے؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مل کے تمہارا تیا پانچا کر دیں گے، لیکن یہ کبھی بھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس میں آگے ان کی اور بھی کافی ساری ان کی باتیں بتائی گئی کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں، جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو یہ شور مچاتے ہیں اور اس طرح آگے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رسول کی، آپ کے اللہ کی طرف سے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے آپ وہ پیغام آگے پہنچا دیں، یعنی آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، باقی اگر کوئی عمل کرے گا تو کامیابی پا جائے گا، عمل نہیں کرے گا تو وہ ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا یہ بعد میں کر لیا کریں پلیز، ڈونٹ مائنڈ، لیکن یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے معاملہ سارا، لیکن آداب بھی ہوتے ہیں نا کچھ۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ باتیں سورۃ المائدہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں تفصیل سے بتائی گئی، اور اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، آخری جو آیت کریمہ ہے آج کی منزل کی، فرمایا گیا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں اور زمینوں کی اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کی بادشاہی میرے اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے نا اتنا حوصلہ دیتی ہے، اتنا حوصلہ دیتی، بندہ غم سے ٹوٹ جائے، ساری دنیا چھوڑ جائے، بندہ کہنا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف سے بندہ بند ہو جائے اور سمجھے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ راستے پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہر چاہت پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔